مشت خاک آندھی کے ساتھ بچپن اور جوانی کے دن سارے موسموں، مذہبوں، بندھنوں اور ضابطوں اصولوں سے بے نیاز ہوتے ہیں۔ اسی طرح ان کی نیند کی بھی کوئی ٹھور اور کوئی منزل نہیں ہوتی، اور پھر موٹے رسیلے غلافی نینوں اور لامبی سیاہ زلفوں والوں کی نیند برکھا رت کی لمبی گہری راتوں کی طرح بھیگی، سوکھی اور کھٹے میٹھے سجل سپنوں کی سگندھ۔ ڈھول بجے یا تاشا، دل ٹوٹے یا بتاشا، ان کو کچھ خبر نہیں ہوتی۔ ایک حسن بیمار ہوتا ہے اور ایک حسن سوگوار۔ حسن سر راہے کی طرح ایک حسن گاہے گاہے ہوتا ہے، ایک حسن محو خواباں ہوتا ہے اور ایک حسن خانہ خراباں بھی ہوتا ہے۔ ان سب میں خطرناک اور اچھے بھلے انسان کو پاگل، دیوانہ اور بے خود کر دینے والا حسن محو خواباں ہوتا ہے۔ انگریزی میں اسے سلیپنگ بیوٹی کہتے ہیں۔ اس حسن خوابیدہ کا ایک نادر شاہکار مومی مجسمہ مادام تساد کے بین الاقوامی شہرت یافتہ میوزیم لندن میں موجود ہے، اور شاید اس میوزیم کی وجہ شہرت کا ایک نمایاں سبب یہ حسن و جمال اور کسب و کمال کا نادر الوجود مجسمہ بھی ہے۔ شاہی حرم سرا کی ایک پرشکوہ سی حریم ناز کے حریری چیر کھٹ پہ ایک فرخندہ جمال، پری تمثال، ناہید خصال، آئینہ بدن، محو خواب ہے۔ دایاں سبک سا شمعی انگلیوں والا ہاتھ سینے پہ دھرا ہے۔ سانس کے نرم رو زیرو بم سے ہاتھ بھی ہلکور لیتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ بلوری سراہی سی گردن اور دائیں کنپٹی کی پھڑکتی ہوئی نبض کی رگیں، گاہے گاہے گلاب کی پنکھڑی کی مانند نامعلوم سی کپکپاہٹ لیے ہوئے ہونٹ، چہرے کے چاند کے گرد عنبرین گیسوؤں کا پھیلا ہوا ابریشم، گلگوں سے گال کو بار بار چومتی ہوئی ایک شریر سی لٹ، ہر منٹ دو منٹ کے بعد چہرے پہ ایک آسودہ سی مسکان کا ابھرنا اور لمبا سا سانس کھینچ کر کیف بھرے انداز میں سسکارنا، جیسے وہ کوئی خوبصورت سا خواب دیکھ رہی ہو۔ دیکھنے والے پہ یہ حسن خوابیدہ کا ایک ایسا گہرا تاثر چھوڑتا ہے جسے وہ مدتوں نہیں بھلا پاتا۔ اپنی نوع کے باکمال ہنرمندوں نے ایک موم کے مجسمے کو زندگی، توانائی، تر و تازگی، حسن و جمال، ظاہر و باطنی کیفیات اور رنگ و روپ کے اتنا نزدیک کر دیا ہے کہ حقیقت کا گماں ہوتا ہے۔ رات اپنے جادو کا پٹھارا کھولے بیٹھی تھی، اور ادھر اس جادوگرنی نے اپنے حسن خوابیدہ کے بھڑکتے شعلوں سے تنہائی کے اس جنگل میں آگ سی لگا دی تھی۔ اچھائی، برائی اور محبت و نفرت کے عروج و زوال میں کچھ ایسے مقامات ایسے بھی آتے ہیں کہ کبھی انسان فرشتوں کو پیچھے چھوڑ جاتا ہے اور کہیں وہ شیطان کے آگے لگ جاتا ہے۔ نہ جانے مجھے کیا ہوا، جیسے میں سب کچھ بھول گیا کہ میں کون ہوں، میری حیثیت، عزت، میرا مرتبہ، مقام، دھرم کرم، حیا شرم، ہر چیز میرے لیے جیسے اجنبی سی بن گئی تھی۔ میں اربوں خربوں سال پیچھے اسی زمانہ جاہلیت کا وہ انسان نما درندہ بن گیا جس نے ابھی مشکل سے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا سیکھا تھا۔ مذہب، رشتے ناتے، انسانی، اخلاقی اور سماجی قدریں بھی اس کی ضرورت نہیں بنی تھیں۔ وہ صرف جھپٹنا، چھیننا، لڑنا، کھانا پینا، سونا اور جب جی چاہا جسمانی ملاپ کرنا جانتا تھا۔ اس وقت عورت صرف عورت تھی، رشتوں کے خانوں میں ابھی تقسیم نہیں ہوئی تھی، اور میں اس تنہائی میں بالکل وہی مرد بن گیا جو صرف مرد ہوتا ہے، شوہر، باپ، بھائی، بیٹا، استاد، گرو وغیرہ کی کسی گروپ بدلی میں نہیں ہوتا۔ میری واسنا کی گرفت اتنی مضبوط اور اس کی بیچارگی اور بے بسی ایسی کمزور تھی کہ کوئی نہ کوئی مزاحمت ہوئی اور نہ ہی کوئی بدمزگی پیدا ہوئی۔ جس شدت اور حدت سے یہ طوفان اٹھا تھا، اس سے کہیں شانتی اور عجلت سے یہ گزر چکا تھا۔ نہ کہیں بجلی گری، نہ آندھی اور طوفان سے کوئی درخت جڑ سے اکھڑا، بگولا اٹھا، نہ کہیں کڑک دھڑک ہوئی۔ واویلا تو بڑی بات، شکیلا نے ایک لفظ تک منہ سے نہ نکالا تھا، شکوہ نہ کوئی شکایت، آنسو نہ کوئی مسکنا سسکنا۔ وہ چپ چاپ نارمل سی پھر مجسمے کے چہرے کی پالش میں جٹ گئی، اور میں بھی خاموش خجل سا دوسرے مجسمے کو لے کر بیٹھ گیا۔ جیسے جیسے وقت آگے سرکتا گیا، اس کی کام میں لگن بڑھتی جا رہی تھی، اس کے ہاتھوں میں جیسے بجلیاں سی لپک رہی تھیں، چہرہ پسینے سے شرابور،
رنگ گلنار سا ہو گیا تھا، جیسے اگلے پل پسینے کی جگہ لہو ٹپکنے لگے گا۔ میں خاموشی سے اس کی پھرتیاں دیکھ رہا تھا۔ آخر مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے کہا، مس شکیلا، پلیز شانتی سے کام کرو، ہمیں کوئی ایسی جلدی بھی نہیں ہے، میری مانو تو تھوڑا سا آرام کر لو۔ اس نے ہلکا سا مسکرا کر میری جانب دیکھا، پھر ایپرن کی آستین سے ماتھے اور چہرے کا پسینہ پونچھتے ہوئے بولی، مجھے اب تو آپ مس نہ کہیے، اور ہاں، اب ہمیں واقعی تھوڑا سا آرام کر لینا چاہیے۔ وہ اٹھی اور میرے پہلو میں نیم دراز سی ہو گئی، کہنے لگی، مجھے مہاکوی ٹیگور کی کوئی کویتا سنائے، آپ کے پڑھنے کا انداز بڑا اوریجنل ہے۔ کویتا؟ اور اس سمے؟ میں نے ایک لمبی سی جمائی لیتے ہوئے کہا۔ وہ کروٹ بدل کر میرے شریر سے چپک کر کہنے لگی، کیا کویتا اور کرگھنا کا کوئی وقت ہوتا ہے؟ متوا موہے انگ لگا، دیکھو رہنا بیتی جائے، یہ تو ہوئی کویتا۔ اب تم میرا ہاتھ تھامو گے تو یہ ہوئی کرگھنا۔ رات میں سویا نہ وہ، نیند نے میرا برا حال کر دیا ہوا تھا، اور وہ تو جیسے اب جاگ پڑی ہو۔ زبردستی جب میری آنکھیں خود بخود ہی بند ہونے لگی تو کہنے لگی، نیند آ رہی ہے؟ ہاں، نیند میں ڈوبی ہوئی آواز میں میرے منہ سے نکل گیا۔ مجھے تو نہیں آ رہی، اس نے کہا۔ میں سنی انسنی کرتے ہوئے خاموش رہا۔ وہ پھر بولی، عجیب مرد ہو، جب میں سو رہی تھی تو تم نے مجھے زبردستی جگا دیا، اور اب میں جاگ پڑی ہوں تو تم سو رہے ہو۔ یہ جو میں آپ کو تم کہہ کر مخاطب کر رہی ہوں، اس کا برا مت منائیے گا۔ جب درمیان کے فاصلے مٹ جائیں تو پھر تکلف درمیان میں نہیں رہتا۔ میں اب بھی جان بوجھ کر خاموش رہا اور اس کی اس بات پہ غور کرنے لگا کہ جب عورت جاگ جائے تو پھر مرد کو نیند کیوں آنے لگتی ہے۔ اس نے مجھے رات کا باقی حصہ بھی سونے نہیں دیا۔ اس نے بات چیت میں تکلف کی طرح باقی بھی ہر چیز کے تکلف کا لباس اتار کر پرے پھینک دیا ہوا تھا۔ مجھے تو جیسے شکیلا نے پاؤں سے اکھاڑ دیا تھا اور میں کہیں منہ چھپا کر بھاگنے کی سوچ رہا تھا۔ میں نے گھگیانے کے انداز میں اسے کہا، شکیلا، اب ہمیں تھوڑا سا آرام کر لینا چاہیے، ورنہ دن بھر ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، جبکہ اگلے 2 دن ہمارے لیے بڑے ہی اہم ہیں۔ 3 روز بعد تمہاری نمائش۔ میری بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، اچانک وہ مجھے یوں جھنجھوڑنے لگی جیسے کچی بھوک میں بلی چوہے کو جھنجھوڑتی ہے۔ پھر استہزائیہ سی ہنس کر بولی، اب ہم دونوں کے لیے آرام ہی آرام ہے، اور واقعی اگلے 2-4 روز ہمارے لیے بہت ہی اہم ہیں۔ صبح تم مسلمان ہو جاؤ گے، یا جس طریقے سے تم چاہو گے ہماری شادی ہو جائے گی۔ نمائش کا کیا ہے، وہ پھر کبھی سہی۔ اس نے پھر ایک بار خود کو میرے پہلو میں ڈال دیا اور مجھے یوں لگا جیسے صبح یہاں سے میری ارتھی ہی اٹھے گی۔ بھگوان جانے اس میں کوئی راکشس سما گیا تھا یا وہ پاگل ہو گئی تھی۔ میں اس سے جان چھڑا رہا تھا اور وہ میری جان سے زندگی کا آخری قطرہ نچوڑنے پہ تلی ہوئی تھی۔ میری ٹانگیں لرز رہی تھیں اور فرتے جذبات سے اس کی ناک کے نتنے پھڑک رہے تھے۔ باتھ روم کا بہانہ کر کے جو میں وہاں سے بھاگا تو اپنے آشرم پہنچ کر سانس لیا، سامان وغیرہ سمیٹا اور اپنے ایک دوست کے ہاں چلا آیا۔ 2-4 اشد ضروری کام نہ ہوتے تو میں اس وقت ہی کلکتہ چھوڑ چکا ہوتا۔ مکھیا جی نے اپنی واسنا کتھا جس تفصیل اور تواتر سے سنائی تھی، واقعی میں اس میں کھو کر رہ گیا تھا۔ وہی لیڈی چیڑلے والے جنسی ناول سا تلذر اور مزہ۔ میں نے اس مزے سے باہر نکلتے ہوئے پوچھا، مکھیا جی، آپ شکیلا کو وہیں چھوڑ کر خود یہاں چلے آئے؟ وہی شکیلا جو بقول آپ کی آئیڈیل تھی۔ آپ نے اسے پانے کی خواہش کی تھی، اسے دل و جان سے چاہا تھا، اور اس حد تک چاہا تھا کہ اسے اپنے جسم و جان میں جذب کر لیا، مگر جب وہ آپ کے جسم و جان کا حصہ بن گئی تو آپ اسے دھوکہ دے کر خود بھاگ لیے۔ مکھیا جی خاموشی سے سنتے رہے اور میں جو منہ میں آیا کہتا رہا۔ جب میں کہہ چکا تو وہ ایک ٹھنڈی آنکھ کھینچتے ہوئے بولے، خان صاحب، آپ تو خود بدھوان ہیں، آپ کو کچھ بتانا، سمجھانا یا آپ کے سامنے کسی بات کی صفائی پیش کرنا بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر جھوٹ بولے۔ میں نے اس رات کی تمام وارداتیں اور جسم و جان کی ساری حالتیں، کیفیتیں کھری کھری آپ کے روبرو بیان کر دیں۔ ان میں کہیں رتی بھر بھی اونچ نیچ نہیں۔ آپ خوب جان گئے ہیں کہ شکیلا ناری کی کون سی قسم تھی اور اس کا بھیتر سروپ کیا تھا۔ میں اس حقیقت سے اس سمے واقف ہوا جب وہ میرے انگ لگی۔
اس نے اس رات میرے اندر اتنا زہر بھر دیا تھا کہ اگر میں فوراً وہاں سے راہ فرار اختیار نہ کرتا تو وہیں بھسم ہو کر رہ جاتا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کو یہ کچھ بتانا اوش نہیں ہے، آپ سب کچھ جانتے ہیں، پھر بھی جب اپرادھی انسان اپنے منہ سے اپنے اپرادھ کہہ لیتا ہے تو اسے ایک طرح کی سہارتا مل جاتی ہے، اسے سکھ چین سا محسوس ہوتا ہے۔ آپ پہلے انسان ہیں جو میرے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں۔ ایک جیون بیت گیا، میرے چہرے پہ یہ پنجرا پڑا ہوا ہے، یہاں پوری بستی میں کوئی ایسا منش نہیں جس نے میرے کلکتہ سے آنے کے بعد میرا چہرہ دیکھا ہو۔ میرے پتا سورگ باشی کا دیہانت ہوئے ایک زمانہ گزر گیا۔ ہر سال ہزاروں دکھیارے لوگ یہاں آتے ہیں، میں نے اپنا سب کچھ دکھی لوگوں کی سیوا کے لیے تیاگ دیا ہے تاکہ کچھ تو میرے پاپوں کا پراشچت ہو۔ دوا دارو رہنا کھانا پینا سب کچھ بھگوان دیتا ہے، لوگ مجھے دیوتا سمان سمجھتے ہیں، میرا چہرہ چھپانا بھی ان کے نزدیک میرا کوئی چمتکار اور تپسیا جیسا ہے۔ یہ بھولے بھالے اور اچھے لوگ کیا جانے کہ مجھے کیا دکھ ہے اور کیسے کیسے لوگ چمٹے ہوئے ہیں، میں کتنا پاپی اور برا ہوں، میں نے کیسے کیسے انیائے کیے ہیں، میرے لیے یہ منحوس چہرہ چھپانا کیوں ضروری ہے، اور اس چاندی کے پنجرے کے اندر کون سا پاپ پکھیرو قید ہے۔ اس کی آواز بھرا گئی تھی۔ چند لمحوں کے توقف کے بعد وہ بتانے لگا، میری تعلیم مکمل ہو چکی تھی، آشرم کی طرف سے فارغ تھا اور صرف شکیلا اور اس کی نمائش کی خاطر وہاں رکا ہوا تھا۔ سچی بات ہے کہ میں شکیلا کو دل سے چاہتا تھا، چپکے چپکے اس کی پوجا کرتا تھا۔ دین دھرم اور عمروں کے نمایاں فرق کے باوجود میں اس کی خاطر بڑی سے بڑی قربانی دینے کو تیار تھا، اور دھرم تو میرے لیے کبھی بھی اہم نہیں رہا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ سارے دھرم ندی نالے، نہروں، دریاؤں، آبشاروں اور جھرنوں کی طرح ہیں، جو انت میں ایک ہی وشال ساگر سے جا کر مل جاتے ہیں۔ پھر بھی میں اس کی خاطر مسلمان ہونے کو تیار تھا۔ میں نے اپنا اسلامی نام بھی چن رکھا تھا، عبداللہ۔ میں ذہنی طور پر بڑا صاف اور آسان سا آدمی تھا۔ اپنی ہوس واسنا کی خاطر کسی ناری سے بلااتکار کرنا میرے نزدیک مہا پاپ تھا، میں کبھی ایسا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ خان صاحب، بھگوان جانتا ہے کہ میری ایسی کوئی خواہش یا ضرورت نہیں تھی، مگر اس رات کیا ہوا، کیسے ہوا، میں ایسی گراوٹ اور واسنا کے اندھے کنویں میں کیسے اتر گیا، میرا دماغ کچھ کام نہیں کرتا۔ اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی تھی، مجھے زبان سے ایک لفظ تک نہیں کہا تھا، اس کا یہ رویہ بھی میرے لیے حیران کن ضرور رہا۔ میں بیچ میں بول پڑا، مکھیا جی، اس کا یہ رویہ موقع کے مطابق فیصلہ کرنے والے ایک دانش مند انسان کا رویہ تھا۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ موجودہ صورتحال میں کسی قسم کی مزاحمت یا داد فریاد فضول ہی نہیں بلکہ لا حاصل بھی ہے، سو پیاز کے ساتھ سو جوتے کھانے والی بات ہوگی۔ اس قسم کے حالات میں پھنسنے والی اکثر ناریاں لا حاصل قسم کی مزاحمت اور واویلا کر کے دوسری پارٹی کو مزید تشدد اور بربریت پہ اکسانے کا موجب بنتی ہیں۔ زیادتی کرنے والا ناری کی اس لپا دھپی کو محض ڈرامہ سمجھتے ہوئے خوب لطف اندوز ہوتا ہے، اس کی نام نہاد مردانگی کو بڑی تسکین حاصل ہوتی ہے۔ شکیلا جان چکی تھی کہ جس دلدل نے اس کے پاؤں پکڑے ہیں وہ اسے پورا نگل کر چھوڑے گی، جیسے کہ سمجھدار لوگ جانتے ہیں کہ دلدل سے نکلنے کے لیے ہاتھ پاؤں چلانے والا ڈوب کر ہی رہتا ہے، بلکہ بری طرح غرق ہوتا ہے، کیونکہ بے طرح ہاتھ پاؤں مارنے سے نیچے دلدل میں خلا اور ہوا پیدا ہو جاتی ہے جو اسے غڑپ سے اندر کھینچ لیتی ہے۔ بس ایک راستہ ہوتا ہے جس سے 1-2% بچنے کی امید ہوتی ہے، دلدل، دریا یا کوئی سمندر۔ جب دیکھو کہ پھنس گئے ہیں تو اپنے حواس قائم رکھو اور خود کو ڈھیلا اور نارمل کر لو، دماغی اور جسمانی قوتوں کو بیدار رکھو، اپنے پالن ہار اور اچھی بری تقدیر پہ ایمان رکھتے ہوئے خود کو بچانے کے متعلق سوچو، اور اگر کوئی موقع، راستہ یا وسیلہ دکھائی دے تو کوشش کرو، ورنہ ایسے مواقع پہ مدافعت کا حربہ بالکل کام نہیں آتا۔ مکھیا جی، شکیلا کمزور سی چیز ہوتے ہوئے بھی وہاں ڈٹی رہی اور آپ مرد اور مضبوط ہوتے ہوئے بھی وہاں سے بھاگ آئے۔ اپنی اس چاہت اور من چاہی شکیلا کو آپ تنہا اور بے آسرا چھوڑ آئے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی عورت کسی مرد کی واسنا کا شکار ہو جاتی ہے تو پھر وہ بھری دنیا میں تنہا ہو جاتی ہے۔ اگر وہ مرد بھی اسے اپنا کر سہارا نہ دے
اسے اپنا کر سہارا نہ دے تو اس بے بس کا ٹھور ٹھکانا کوئی اندھا کنواں، جھولتا ہوا رسا، ریل کی پٹڑی، پسا ہوا کانچ ہوتا ہے۔ اور اگر وہ جینا چاہے تو کسی بدنام گلی بازار میں ویشیا بن کر خون اگلتی اور پیپ پیتی رہتی ہے۔ اب آپ آگے بتائیں کہ پھر کیا ہوا؟ آپ وہاں سے بھاگ کر یہاں آ گئے اور شکیلا؟ مکھیا جی جیسے کسی گہرے کنویں سے بول رہے تھے۔ زہر کہتے ہیں خود اپنی دوا ہوتا ہے۔ خان صاحب، ایک آدھ روز میں اپنے ایک متر کے پاس پڑا رہا تھا۔ اس دوران میں نے اپنے تمام کام نپٹا لیے تھے اور سمندر کے راستے سلہٹ جانے کے لیے ایک روز بعد کی بکنگ بھی کروا لی تھی۔ اسی روز شکیلا کی نمائش بھی تھی۔ دوسرے دن میں ٹیکسی پہ سوار بندرگاہ کی جانب جا رہا تھا، آنکھیں نیچے، ہلکے سے درد سے بھاری سر پیچھے ٹکائے۔ میں سوچ رہا تھا کہ کلکتہ میں 5 لمبے برس بتانے کے بعد آج میں کلکتہ چھوڑ رہا ہوں۔ میں نے یہاں سے کیا پایا اور کیا کھویا؟ رہ رہ کر شکیلا کا چہرہ میری نگاہوں کے سامنے ابھرتا رہا اور میں شرمندہ سا اس کے تصور سے بھی آنکھیں چرا رہا تھا۔ میں نے بند آنکھوں ہی ڈرائیور کو ذرا تیز چلنے کی ہدایت کی۔ میں جلد سے جلد کلکتہ چھوڑ دینا چاہتا تھا۔ ایک لمحے کی خطا نے میرے 5 برسوں کی کڑی محنت اور شانتی نکیتن کی تربیت کو تہس نہس کر دیا تھا۔ میں جیسے اندر سے کٹ کر رہ گیا تھا۔ مجھے اپنے مرد ہونے پہ شرم محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے آتما ہتیا کا بھی سوچا، اپنے آپ کو نامرد کرنے کا بھی خیال آیا۔ میں خود کو کوئی کڑی سزا دینا چاہتا تھا۔ ایک دم بریک چیخے اور ٹیکسی رک گئی۔ سڑک پار کرتی ہوئی کوئی بڑھیا سڑک کے درمیان پہنچ کر ہڑبڑا سی گئی تھی۔ ٹیکسی والا بڑھیا کو 2 4 سنا کر آگے بڑھا تو میں نے پوچھا، یہ راستہ تو بڑا چکر لے کر بندرگاہ کی طرف مڑتا ہے، اور یہ وہ سڑک تھی جہاں وہ آرٹ گیلری واقع تھی اور جدھر شکیلا کی آج نمائش ہو رہی تھی۔ یہ تم نے کون سا راستہ پکڑا ہے؟ میں نے ٹیکسی ڈرائیور سے پوچھا۔ بابو جی، یہ راستہ تھوڑا لمبا ضرور ہے، مگر شہر کی بے پناہ ٹریفک اور شور شرابے سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ آپ فکر نہ کریں، میں آپ کو 15 منٹ میں وہاں پہنچا دوں گا۔ موڑ مڑتے ہی نیشنل آرٹ گیلری میرے سامنے تھی۔ باہر بڑے بڑے بینر لگے ہوئے تھے، خوب چہل پہل تھی۔ شکیلا کی تصویروں اور مجسموں والے پوسٹر آویزاں تھے۔ بلا ارادہ میرے منہ سے نکل گیا کہ گاڑی کو ذرا اندر لے چلو۔ ٹیکسی پارک کر کے 10 منٹ کا کہہ کر میں گیلری میں چلا آیا۔ سوچا کہ چلو جاتے ہوئے آخری بار شکیلا کے درشن ہی کر لوں۔ اس کی پہلی نمائش ہے، اگر اس سے اپنی غلطی کی معافی مانگ لوں اور نمائش کی مبارکباد دی، اس کی کامیابیوں کے لیے شبھ کامناؤں کا اظہار کر دوں تو کیا حرج ہے؟ خوب رونق تھی۔ کلکتہ کی ہائی جینٹری امڈی پڑی تھی، مگر میری نظریں تو کہیں شکیلا کو تلاش کر رہی تھیں۔ آخر میں نے اسے کھوج ہی لیا۔ وہ شانتی نکیتن کے وائس پرنسپل ماتھا سلکشنا ٹیگور کے سنگ اپنے ایک مجسمے کے سامنے کھڑی 2 4 غیر ملکی عورتوں کو بریف کر رہی تھی۔ میں کچھ دیر ایک کونے میں کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ شانتی نکیتن کا سارا سٹاف، اسٹوڈنٹ ہر جگہ مختلف کاموں میں جٹے نظر آ رہے تھے۔ اتفاق کہہ لیں کہ ابھی تک مجھ پہ کسی کی نظر نہیں پڑی تھی، ورنہ میں یہاں ایسے کھڑے نہ ہوتا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ شکیلا واش روم کی جانب بڑھ رہی تھی۔ میں 2 4 لمبے سے ڈگ بھرتا ہوا اس کے قریب پہنچ گیا۔ شکیلا دیوی؟ جیسے خود بخود ہی میرے منہ سے نکل گیا۔ وہ رکی اور پیچھے مڑ کر مجھے دیکھنے لگی۔ آپ؟ وہ جیسے مجھے دیکھ کر چونک سی گئی، پھر خود ہی میرے پاس پہنچ گئی اور مسکرا کر مجھے سر سے پاؤں تک دیکھتے ہوئے بولی، کیا میں اب بھی دیوی ہی ہوں؟ مجھے یہ دکھ اور شکایت نہیں کہ آپ نے مجھے کیا سے کیا بنا دیا۔ افسوس صرف اس بات کا ہے کہ میرا واسطہ ایک نامرد سے پڑا تھا۔ ایک دم اس نے میرے منہ پر تھوکا اور کہا، یہ چہرہ ہمیشہ چھپا کر رکھنا۔ وہ ساری غلاظت جو تم نے میرے پوتر شریر پہ ڈالی تھی، میں نے تمہیں لوٹا دی ہے۔ اگر تم مجھ سے اپنا یہ چہرہ نہ چھپاتے تو اس رات جو ہوا وہ صرف غلطی ہوتی جس کا پراشچت ہو سکتا تھا، مگر چہرہ چھپا کر تم نے اس غلطی کو ایک مہا پاپ میں بدل دیا ہے۔ ناؤ یو گیٹ لاسٹ۔ وہ مجھے چہرے تک زمین میں دھسا کر لیڈیز واش روم میں جا چکی تھی۔ میں پتھر کا بت سا بنا کھڑا تھا۔ شانوں پہ دھرا میرا چہرہ اور سر یوں جلنے اور سلگنے لگا جیسے سندر بن میں سپ بنی کی کسی خطرناک سی ڈنگا ناگن نے اپنے کرودھ کی ساری زہریلی پچکاری میرے منہ پہ پھونک دی ہو۔
یوں لگا جیسے میرے چہرے کی کھال میں انگارے بھرے ہوئے ہوں یا کسی نے تیزاب بھری بالٹی میں میرے سر کو ڈبکی دے دی ہو۔ اس سے پہلے کہ میں تماشا بنتا، فوراً الٹے پاؤں باہر نکل آیا۔ ٹیکسی ڈرائیور بیڑی پی رہا تھا۔ منہ سر دونوں ہاتھوں سے چھپائے میں جلدی سے ٹیکسی میں بیٹھ گیا۔ کھلی سڑک پہ آئے تو ٹیکسی ڈرائیور نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، صاحب یہ آپ کے چہرے کو کیا ہوا؟ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، مجھے فوراً کسی اسپتال لے چلو، فوراً جلدی۔ میں نے ڈاکٹر کو بتایا کہ میرے چہرے پہ کسی نے تیزاب کی پچکاری چلا دی ہے۔ 2 ہفتے میں اسپتال میں خارش زدہ کتے کی مانند پڑا رہا۔ بر وقت ہسپتال پہنچانے سے میری دونوں آنکھیں اس حد تک بچ گئیں کہ میں دھندلا سا کچھ دیکھ سکوں۔ ناک کی پھنک سڑ چکی تھی، ہونٹ اتنے بچے کہ پورے بھینچنے سے بھی اوپر نیچے کے دانتوں جبڑوں سمیت ننگے رہتے۔ پلکیں، پپوٹے، ابرو، گال، کان سب کچھ تباہ ہو چکا تھا۔ کھال سکڑ کر کھچ گئی تھی، جبڑے کھل آئے تھے۔ ہسپتال والوں نے میرے بستر کے گرد پردے گرا دیے تھے۔ نرسیں اور وارڈ بوائے تک میرے قریب آنے سے بدکتے تھے اور میں خود اپنا چہرہ آئینے میں دیکھ کر ڈر گیا تھا۔ کسی نہ کسی طور میرے آشرم کو خبر ہو گئی، وہ مجھے زبردستی لے گئے اور آشرم کے اسپتال میں ڈال دیا۔ اب جڑی بوٹیوں اور مرہموں سے میرا علاج ہونے لگا۔ میرے چہرے پہ تیزاب پھینکنے کی خبر آشرم میں ہر طرف پھیل چکی تھی۔ میرے شاگرد، استاد، اپنے پرائے سبھی آئے اور نہ آئی تو شکیلہ ہی نہ آئی۔ میں نے بھی زیادہ کرید نہ کی اور نہ ہی کسی پہ ہمارے کیے کرائے کا بھید کھلا۔ پھر اچانک ایک دن پتا جی کے دیہانت کی خبر مجھ تک پہنچی۔ اب میرا کلکتہ سے نکلنا ضروری ہو چکا تھا۔ کئی ماہ کے علاج کے بعد میں ذہنی طور پہ اس قابل ہو چکا تھا کہ اس عذاب مسلسل کے ساتھ جی سکوں۔ مایوسی سے میں نے دامن چھڑا لیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ہر حال میں جیوں گا، زندہ رہوں گا۔ اپنے پاپ کا پراشچت مجھے ہر طور کرنا ہے۔ اچھا ہوا کہ میں شکیلہ کے ہاتھوں اس انجام کو پہنچا۔ ہم دونوں گھائل ہوئے، وہ بھیتر سے گھائل ہوئی اور میں 74 سے زخمی ہوا، اور ہم دونوں کے گھاؤ بھرنے والے نہیں تھے۔ میرے گاؤں پہنچنے سے بہت پہلے ہی میرے چہرے کے روگ کی خبر یہاں پہنچ چکی تھی۔ اب میری حالت یہ تھی کہ مرہم سے لپے پوتے کروے کے پتے میرے چہرے پہ چپکے رہتے، آنکھیں، ناک اور ہونٹوں والی جگہ خالی رہتی، اوپر کپڑے کی تھیلی اوڑھ لیتا، آنکھوں کے سوراخ اور منہ کے آگے گول سی خالی جگہ بڑی عجیب سی لگتی۔ عورتیں، بچے اور کمزور دل کے لوگ میرے قریب آنے سے گریز کرتے تھے۔ میں سوائے ذاتی نوکروں کے علاوہ کسی اور سے رابطہ نہ رکھتا۔ کئی برس علاج، معالجے اور ہر طرح کی کوششوں کے بعد بھی میرا چہرہ اس قابل نہ ہو سکا کہ میں خود ہی دیکھ سکوں۔ پلاسٹک سرجری اس وقت اتنی ایڈوانس اور ہر کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ پھر ایک وقت آیا کہ جبڑے اور باقی چہرہ کھال اور گوشت سے قریب قریب خالی ہو گیا۔ دانت، داڑھیں، زبان، تالو سب کچھ نظر آتا تھا۔ بدبو اور عفونت ایک الگ مسئلہ تھا۔ چہرے پہ کپڑے کی تھیلی اب بیکار ثابت ہو رہی تھی۔ چہرے کا توبڑا بنوایا، وہ بھی راس نہ آیا۔ آخر ایک مسلمان جراح کی بھنک پڑی کہ وہ خناق اور کوڑ کے زخموں کا علاج کرتا ہے، خالی ہڈیوں پہ بھی کھال گوشت چڑھوا دیتا ہے۔ رخت سفر باندھا، ایک ملازم ہمراہ لیا اور گوالیار چلا گیا۔